اچھا تو علی بھائی اس نقطے پہ اجماع ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ فرقوں کا اختلاف ہو چکا ہے، کیونکہ اب الگ سے فرقے قرآن و سنت پہ اختلاف ہے، ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے. آپ چلے اس سے تھوڑا ہٹ کے دیکھیں، کیا جیوز اور کرسچنز کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود نہیں تھی؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو ایکسیپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے نا اس واضح دین کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے بعد کیا چیز رہ گئی تھی کہ وہ پیش کی جاتی ان کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات خود سب سے بڑی حجت، ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ وہ آخری نبی آنے والے، اسی وجہ سے مدینہ شریف وہ آباد ہوئے تھے. اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ آج تو تم ہمیں شکست دیتے ہو، جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. لیکن بدبخت رہے، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا. دیکھیں جن کو دھمکیاں لگاتے تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور یہ بدبختی رہے. ان کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہے. اللہ نے کہا کیوں نہیں قبول کیا؟ بغیم بینہم. بھائی پروفٹ سامنے موجود ہو تو لوگ زدم زدہ، اسے ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ جو اندر کی ایک اکڑ ہے نا کہ میں نے غالب رہنا ہے، اس نے علماء یہود کو جیزس کرائسٹ کا انکار کرنے پہ مجبور کیا، حالانکہ وہ یہودیوں نسل تھے، خود بنی اسرائیل سے تھے. نبی علیہ السلام کے کیس میں تو ان کے پاس بہانہ تھا، یہ بنو اسماعیل میں سے. عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیوں کیا؟ وہ بوڑھے زندہ تھے جنہوں نے ماں کی گود میں دودھ پیتے بچے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور اس نے میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا مجھے حکم دیا ہے، مجھ پہ سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ساری باتیں ان کو پتا تھی، انکار کیا. پیغمبر دنیا میں موجود ہوں تب بھی جو لوگ ہٹ درمی میں وہ بات قبول نہیں کرتے، تو پیغمبروں کا جو ڈاکیا ہے میرے جیسا، وہ پیغمبروں کی بات سامنے رکھے، اگر یہ لوگ قبول نہ کریں تو یہ انہی کی اولادیں ہیں. پھر یہ دیکھ لیں ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے. دیکھیں ابو جہل ابو الحکم تھا، اسے بات نہیں سمجھ آئی، ابو جہل بن گیا. اسی کے غلام تھے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر، ان کا بیٹا عمار بن یاسر، غلام تھے، اسلام قبول کر لیا. تو یہ کسی کی کوئی ٹھیکیداری اور جاگیرداری نہیں ہے. جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے، ہدایت کے راستے ان کے لیے واضح ہو جائیں گے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث کے وارث تو علماء ہوتے ہیں، اب علماء کی پیروی کریں، علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں تو تبھی کہتے ہیں. یہ تو اب پرانا ہو گیا بہانہ، کیونکہ میں دنیا میں چھوڑا جا چکا ہوں نا. جب یہ بات بریلوی کوئی کر رہا ہو نا تو اسے کہیں اسی لیے ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو اتنی بڑی زبان کھول کے گیا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے، تو اسے کہ تو جاہل ہے، وہ عالم ہے. نہیں وہ گمراہ ہے. بس پھر اسے سمجھا دیں کہ علماء کی پیروی کرنی ہے، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، شیعہ علماء کی نہیں، علماء کی. اور علماء کون ہوگا؟ جو آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دے گا. تو یہ تو بہانہ ان کا پرانا ہو چکا ہے. علماء کی پیروی کریں نا. علماء سے مراد اگر فرقوں کے آپ علماء لے رہے ہیں تو فرقوں کے علماء تو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے. دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ اہل سنت سے خارج ہے، تو میں نے اسے ریبٹل کرتے ہوئے تفنن کے طور پر ایک جملہ بولا کہ بھائی میری پیدائش سے بھی آلموسٹ 70 سال پہلے اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکے ہیں. آپ تو میرے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے اہل سنت سے خود خارج ہو چکے ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی کہاں سے کہ مجھے اہل سنت سے خارج کریں. تو میں نے تفنن کے طور پہ یہ بات کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ اہل سنت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن غداری کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ. علماء کی آپ پیروی کریں. دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے، ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں، نبی کے غدار ہیں، وہ بابے جتنے بڑے مرضی ہوں، چونکہ ان کی عزت اس کی وجہ سے. دیکھیں آئنسٹائن کی عزت فزکس کی وجہ سے. اگر وہ فزکس میں بلنڈر کر دے اور اس پہ اڑا رہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی فارغ ہے تو، حالانکہ وہ اڑا نہیں رہا. حقیقت حال یہ ہے کہ اسے جب کسی چیز کا پتہ چلتا تھا اس نے ایکسپٹ کیا. وہ میتھمیٹیکلی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، لیکن اس نے اگر میں نے یہ بات کی نا تو لوگ ایکسپٹنس نہیں دیں گے. اس نے کہا نہیں اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس ہے. اسی کی زندگی میں 1929 میں جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ دیکھا اور اسپیکٹرم ڈرا کیا، اس نے جب کہا کہ میں نے تو دیکھ لیا ہے، آئنسٹائن نے آ کے اعلانیہ رجوع کیا، ہبل سے بھی آگے معافی مانگی اور کہا کہ میتھمیٹیکلی میرے فارمولے میں یہ چیز موجود تھی، میں نے جان بوجھ کے اسے چھپائی تھی، یہ دیکھ لو میرا اتنا پرانا یہ تھیسس ہے، میں نے